السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو اتنا پختہ ایمان عطا فرمائے کہ آپ اپنے رب کے علاوہ کسی سے سچی ہمدردی کی توقع نہ رکھیں، لیکن عموماً ہم شیطان کے دھوکے میں آ کر انسانوں سے زیادہ رکھتے ہیں ہمدردی کی توقع، اور اپنے مسائل ان کو بتا کے اپنی سیلف رسپیکٹ خراب کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں اور انسانوں کا احسان بھی اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک ہماری شریک سے بھی زیادہ قریب در ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے، اور اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ اور اگر ہماری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو اس میں اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک یا تو اس دعا کو دنیا میں قبول فرما لیتا ہے، یا پھر اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتا ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب ہم خوشی کے دنوں میں بھی اللہ کو اس طرح پکاریں جس طرح پریشانی کے دنوں میں پکارتے ہیں، کیونکہ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے کام سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم اللہ پاک سے دعا تو کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر بے یقینی کی کیفیت پیدا کر کے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا کلام پڑھا، اللہ پاک سے دعائیں کی، لیکن اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ حالانکہ اس میں بھی ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر ہمارے دل میں حسد، منافقت، جھوٹ اور غرور، تکبر ہے اور ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ پاک کو ناپسند ہیں، تو پھر دعا کیسے قبول ہو؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل صاف کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں اللہ پاک سے، اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ اور جب اللہ پاک آپ سے راضی اور خوش ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت نیک ولی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اکیلا جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک پادری بھی شریک ہو گیا، عیسائی پادری۔ ہم نے 7 روز تک بھوکے پیاسے سفر جاری رکھا۔ عیسائی پادری کا شدید پیاس سے برا حال ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے ابراہیم، تیرے پاس جو اللہ کی عطا کردہ قوت ہے اسے اب ظاہر کرنا، کیونکہ پیاس کی وجہ سے تو میرے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی کہ اے پروردگار، مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک تھال پڑا ہوا ہے جس میں 2 گلاس پانی اور 2 روٹی رکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا اور آگے چل پڑے۔ جب مسلسل 7 روز اور گزر گئے تو میں نے عیسائی پادری سے کہا کہ اب تیری باری ہے، تو بھی اپنے مجاہدہ کی طاقت ظاہر کر۔ عیسائی پادری نے اپنا سر زمین پر رکھا اور کوئی بات کہی۔ میں نے دیکھا فوراً ایک تھال حاضر ہوا اور جس میں 4 گلاس پانی اور 4 روٹیاں تھیں۔ میں بہت پریشان ہوا کہ کافر سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناتا ہوں، پہلی یہ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور دوسری یہ کہ آپ اللہ کے سچے دوست اور ولی ہیں۔ عیسائی پادری نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو مجھے 2 روٹی اور 2 گلاس پانی دے، اور اگر حضرت ابراہیم تیرے سچے ولی ہیں تو مجھے 4 روٹیاں اور 4 گلاس پانی کے دے۔ تو اس کے بعد وہ پادری ایک بزرگ بن گیا